حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں لوگ ننگا نہایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بچنے کے لیے تنہا غسل کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ غسل نہ کر کے وہ تنہا نہایا کرتے تھے۔ لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ آدر ہیں، یعنی کہ مردانگیت سے خالی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کر رہے تھے، اسی دوران اپنے کپڑے اتارے اور پتھر پر رکھے، جیسے ہی پانی میں گئے پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگا جا رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اس پتھر کے پیچھے دوڑے اور یوں کہتے جاتے تھے کہ اے پتھر رک، میرے کپڑے دے کے جا، اے پتھر رک جا، میرے کپڑے دے دے، یہ کہتے جا رہے تھے۔ اسی درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھاگتے دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگے دیکھا، اور جو ان کے دلوں میں شک و شبہات تھے، جو ان کے دلوں میں خیالات تھے، بدگمانی تھی، وہ اس طرح دور ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر پر 6 یا 7 نشانات بھی پائے گئے۔ اب ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، اس واقعے نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، اس بات پر غور کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس واقعے کو جو بیان فرمایا، اس واقعے کو بتلانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس سے کئی مفاد ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی تنہا غسل کرے، اکیلا نہانے کے لیے غسل خانے کے اندر جائے تو وہ ننگا نہا سکتا ہے، اس سے ہمیں اجازت ملتی ہے۔ یہاں سے راستہ ملتا ہے کہ جہاں دوسرے کے دیکھنے کا گمان نہ ہو، بے پردگی کا خطرہ نہ ہو، تو وہاں آدمی تنہا ننگا نہا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکیم یا کسی بیماری کے سبب اپنا سطر کھول کر دکھایا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کپڑے پتھر کے ذریعے سے اٹھا کر اور پتھر کو دوڑایا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اس کے بعد اس کو مارا اور اس کے نشانات پتھر پر پائے گئے ہیں، تو یہ ایک معجزہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کو شکل و صورت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے ذرہ برابر بھی نقص شدہ نہیں چھوڑتا، یعنی کسی نبی کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ شکل و صورت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نبی کو بالکل مکمل درجے کا انسان بناتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا تھا، پتھر کو مارنا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی تقاضے کو پورا کیا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر